السلام علیکم، دس از انیلا شہزاد ود گلوبل ان 5 منٹس۔ چائنا اور تائیوان کے بیچ میں کوئی نہ کوئی ایشو، کوئی نہ کوئی ان کی دشمنی کی وجہ بنتی ہی رہتی ہے، اور مگر اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اینڈ دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپلین ٹوڈے۔ 1839 سے لے کر 1439 آلموسٹ یہ ایک پورا سینچری جو تھی، جو چائنا کی آزادی سے پہلے کی، فوراً پہلے کی جو پوری سینچری تھی، اس سینچری کو چائنا کی ہسٹری میں سینچری آف ہیوملیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ باقی تو ساری دنیا میں تو کالونیل جو تھے انہوں نے کالونیز بنا رکھی تھی، جیسے کہ انڈیا کے اندر بھی اس وقت ایک کالونی بنی ہوئی تھی برٹش کی، لیکن چائنا کے اندر کوئی ایسی پراپر کالونائزیشن تو نہیں ہوئی، مگر ان تمام کالونیل پاورز میں، جن میں برٹن اور یہ فرانس اور جرمنی اور رشیا اور ایون جاپان شامل تھے، ان سب نے مل کر کے یہ اسکیم بنائی کہ ہم چائنا کے اوپر وار کر کے وہ نہیں کرتے، لائک اس کو اپنی کالونی نہیں بناتے، لیکن ہم مل کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور ہم اس کو جو ہے نا جیسے ایک پیزا کے پیسز کر کے کھائے جا رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے انہوں نے، اور اس پورے عمل کے بیچ میں چائنا جو تھا وہ بالکل ایک بے بس تماشائی کی طرح تھا، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پایا۔ اور یہ سلسلہ شروع کب ہوا؟ اٹ واز لائک فرسٹ اوپیم وار جو کہ برٹن نے چائنا کے اوپر ویج کی تھی۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ کیونکہ اس وقت برٹن جو ہے وہ سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان جو ہے اس کے اوپر اس کا قبضہ تھا، اور برٹن نے کچھ صوبوں میں، کچھ 2 صوبوں میں جو ہمالیہ کے ساتھ لگتے ہیں ادھر اس نے پراپر جو ہے نا اوپیم کی کلٹیویشن کروانی شروع کر دی، اور بہت زیادہ جب اوپیم وہاں پہ بننا شروع ہو گئی تو اس کو پروسیس کر کے پیک کر کے اس نے اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور سب سے جو مین ان کا ایکسپورٹ ٹارگٹ تھا وہ چائنا تھا۔ اور چائنا میں جب یہ اوپیم آنی شروع ہو گئی اور وہاں پہ لوگ جو ہے اس کے ایڈکٹ بننا شروع ہو گئے، اور بہت زیادہ تیزی سے نوجوان جو ہے اس کے مطلب ایڈکشن میں پڑھنا شروع ہو گئے، تو اس وقت جب وہاں کا کنگ ایمپرر تھا، جو اس نے بولا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے سٹیزنز کے ساتھ، اور کیوں یہ اس طرح سے ایڈکشن کا شکار ہو رہے ہیں، تو اس نے پورٹ پر جا کر کے جتنی بھی اوپیم وہاں پہ پڑی ہوئی تھی سب کو اس نے آگ لگوا دی۔ تو برٹش کو بہت غصہ ہے کہ جی ہماری ٹریڈ، فری ٹریڈ کے اوپر تم لوگوں نے جو ہے وہ یہ کیوں کیا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ فرسٹ اوپیم وار کی، جس میں چائنا ظاہر ہار گیا، اور اس کو ہانگ کانگ جو ہے وہ برٹش کے حوالے کرنا پڑا۔ اسی طرح سے بہت ساری ان ایکول ٹریٹیز اس کا سلسلہ اس کے بعد شروع ہو گیا، جس میں ان کو اپنے بہت سارے مین شہر جو ہے، اور اس کے علاوہ ان کو اپنے پورٹس جو ہے وہ ان کو دینے پڑے، کوئی پورٹ جو ہے فرانس لے رہا ہے، کوئی جرمنی لے رہا ہے، کوئی یو ایس لے رہا ہے، اور اس طرح سے اس کی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسی طرح سیکنڈ اوپیم وار جب ہوئی تو اولڈ سمر پیلس جو ہے وہ اینگلو فرینچ جو فورسز ہیں انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ اسی طرح پیکنگ کا جو کیپٹل، پرانا کیپٹل سٹی تھی پیکنگ، وہ انہوں نے قبضے کر لی۔ اسی طرح سے بہت سارے پورٹس، جیسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں، مین جو ایک اثاثہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، وہ اس کے پورٹس، ان پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ سو اس طرح سے کر کے وہ پورا 100 سال جو ہے یہ تمام پاورز جو تھے یہ قبضہ رہے چائنا کے اوپر، اس کے ریسورسز کے اوپر۔ میں نے یہ ایک بہت پہلے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 ڈارک شیڈوز کے نام سے ایک بہت بڑا لمبا، یعنی کہ ایک میں نے وہ لکھا تھا آرٹیکل، اس میں میں نے چائنا کا بھی ذکر کیا تھا، اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ جب ورلڈ وار 2 ختم ہو گئی تو جو جاپان ہے اس کا ایکچولی اس وقت قبضہ تھا، یہ میں آپ کو ادھر ایک دفعہ میپ سے دکھا دیتی ہوں، کہ جو جاپان ہے اس کا آلموسٹ 14-15 ایئرس جو ہے چائنا کے اس پورے ایریا، جو بلو کلر کا اتنے زیادہ ایریا کے اوپر اس کا قبضہ تھا۔ ایون تائیوان کے اوپر جب اس کا قبضہ تھا، ہانگ کانگ اور یہ مکاؤ اور یہ اور جگہوں پہ بھی پورٹس کے اوپر جاپان کا قبضہ تھا۔ اور اس وقت کچھ سچویشن ایسی تھی کہ یو ایس اور جو امپیریل پاورز تھی ان کی پینیٹریشن جاپان کے اندر بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جاپان کا ساتھ دے کر یا جاپان میں پینیٹریٹ کر کے ہم پورے مین لینڈ چائنا کے اوپر کسی دن جو ہے وہ حکومت کر سکیں گے۔ تو لہٰذا یہ اس طرح سے ہوا، اور
1941 میں دو بہت بڑی عوامی قوتیں جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ چکی تھی چائنا کے اندر، جن میں سے ایک تھی چائنیز کمیونسٹ پارٹی، جو کہ یہ آپ کو ریڈ کلر میں دکھ رہی ہے. ان کی بیکنگ اور ان کی افیلیشن ساری کی ساری سوویت یونین کے ساتھ تھی. اور دوسری جو چائنیز نیشنلسٹ پارٹی تھی، جو اس وقت اتنا زیادہ ایریا کے اوپر قبضہ تھی، اس کو بیکنگ مل رہی تھی جاپان کی طرف سے. اور اسپیشلی 45 جب ورلڈ وار 2 میں جاپان کے اوپر انہوں نے پورے طرح قبضہ کر لیا، تو پوری طرح سے اس کے بعد جاپان نے اس جو ہے چائنیز نیشنلسٹ پارٹی، جس کو کومنٹانگ بھی کہتے ہیں، اس کی بیکنگ کرنی شروع کر دی. اور یو ایس کو پورا یقین تھا کہ جو ہے یہ کومنٹانگ ہی جو ہے وہ اس وار کو جیتے گی، جو ان کی سول وار آپس میں چل رہی تھی. اور انہیں یقین تھا کہ سوویت بیکنگ والے جو پورشن ہے یا پارٹی ہے وہ ہار جائے گی، کیونکہ شروع میں کومنٹانگ کا ہی زیادہ پاور تھا. تو یہ میں نے ادھر آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ جب یہ ورلڈ وار 2 میں جاپان کے اوپر قبضہ کر لیا، اس وقت یو ایس نے اس وقت یہ جو کے ایم ٹی کومنٹانگ والی اور سی پی سی جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا، ان دونوں کے بیچ میں جو سول وار چل رہی تھی، اس کا ایسا تھا کہ کے ایم ٹی جو ہے وہ 4-1 سپیریورٹی ان آرم فورسز تھی اس وقت. اور لیکن یہ ہوا کہ جو انہوں نے لانگ مارچ کی، سی پی سی نے ایک لانگ مارچ کی، جس میں وہ پورا چائنا کو انہوں نے وہ مطلب ایک طرح سے دورہ کیا. اور اس وقت جو ایک مشن ان کا، انہوں نے ایک مہم چلائی جس میں چائنا کے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ مل گئے، اور ان کی پاور جو ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو گئی. اور اس کے بعد جب وہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ انہوں نے بہت جلدی جو ہے کے ایم ٹی کی فورسز کو ہرا دیا. اور کے ایم ٹی جو تھا تائیوان کے اندر، اس کو اٹ واز فورس ٹو ریٹریٹ انٹو تائیوان. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو سی پی سی تھی، اس کی ماؤ زے ڈونگ یا ماؤ ڈی زونگ جو ہے وہ اس کو وہ کر رہے تھے، لیڈ کر رہے تھے. سو دس از واٹ ہیپنڈ کہ پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کومنٹانگ کی جو ہے پاور بہت زیادہ ہے، اور یہ جو سی پی سی ہے وہ ہار جائے گی بہت جلدی. لیکن جو انہوں نے اپنا لانگ مارچ کر کے اپنی پاور کو کنسالیڈیٹ کیا ماؤ زے ڈونگ نے، تو اس کے بعد وہ نہیں اپنے پاؤں پہ جمے رہ سکے، اور ان کو وہاں سے بھاگ کر تائیوان جانا پڑا. تب سے اب تک تائیوان جو ہے وہ اپنے آپ کو آر او سی کہتے ہیں، یعنی ریپبلک آف چائنا. اور یہ جو باقی ہے یہ پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے. اور تائیوان کا یہ سٹینس شروع دن سے پھر یہ رہا کہ ہم اصل چائنا ہے، اور یہ جو مین لائن چائنا ہے اس کو ہم سے چھینا گیا ہے، اور ہم بہت ہی جلد واپس اپنا اس پورے مین لائن چائنا کو حاصل کر لیں گے. مگر وہ آج تک یہ کر نہیں سکے. اور سی پی سی جو ہے وہ پورے مین لینڈ چائنا انکلوڈنگ تبت انکلوڈنگ آل دی ادر پلیسز، وہ ساری چائنا کو اس نے کنسالیڈیٹ بھی کر لیا، اور ان کا اس کے اوپر پورا فل جو ہے پاور اور کنٹرول بھی ہے. اور لائک چائنا نے بہت زیادہ مشکلات اس کی وجہ سے صحیح، بیکاز یو ایس اور اس کے جو ویسٹرن ایلائز تھے وہ تمام کے تمام تائیوان کے بیک پہ کھڑے رہتے تھے، اور چائنا کے ساتھ وہ بہت ہی سوتیلوں والا سلوک کرتے تھے. لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ریزسٹ کیا اس چیز کو. اور یہ ساری چیز جو ہے وہ کب چینج ہوئی؟ وہ چینج ہوئی 1972 میں، جبکہ نکسن نے ایک مطلب اچانک دورہ کیا چائنا کا، اور اس کے اپنے الفاظ ہیں نکسن کے کہ دس واز دا ویک دیٹ چینجڈ دا ورلڈ. اور نکسن کے اس جو دورے میں جو 1972 میں اس نے کیا، اس کے دورے سے مطلب چند مہینے پہلے ہینری کسنجر کو اس نے یہاں بھیجا تھا، اور تمام اس نے جو ہے ان کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کی تھی کہ کس طرح سے ہم چائنا کو اب اپنا انڈسٹریل بیک یارڈ بنائیں گے. ساری اپنی انڈسٹریز کی جو ضروریات ہیں، اور جو بھی چیپ لیبر اور چیپ لینڈ اور سب کچھ جو چائنا کے پاس وافر مقدار میں اس وقت موجود ہے، تو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اور ہم ایک اکنامک ریولوشن ایسی آئے گی جس میں چائنا کے اندر بھی اکنامک ایک ریولوشن ہوگی، اور ان کی جو سستا مٹیریل ہے جو کہ بہت بڑی یعنی آپ سمجھو کہ مقدار میں اب بننا شروع ہو جائے گا، اس کی وہ پوری دنیا میں ایک جو ہے وہ اکنامک ریولوشن اس کی وجہ سے آئے گی. تو دس از دا تھنگ کہ اس 1972 کے بعد ایک تو یہ ہوا کہ
جو مین لینڈ چائنا ہے، جو کمیونسٹ چائنا تھا، جو ماؤ زیڈونگ کا چائنا تھا، اس کو انہوں نے سیکیورٹی کاؤنسل میں وہ جگہ دے دی جو اب تک اس سے پہلے وہ صرف تائیوان کو دیتے تھے. بیکاز جب یونائٹڈ نیشنز بنا تھا تو اس وقت انہوں نے سیکیورٹی کاؤنسل کی جو پرماننٹ ممبر جو ہے چائنا کو اس وقت بنا دیا تھا، مگر وہ کون سا چائنا تھا؟ وہ یہ تائیوان والا چائنا تھا. لیکن 72 کے بعد جو ہے انہوں نے مین لینڈ چائنا کو یہ جگہ دے دی، اور اس سے پہلے جو کہ وہ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اب انہوں نے اس کو ریکگنائز کر لیا اور اس کو سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر وہ جگہ دے دی جو کہ وہ پہلے ROC کو دیتے تھے. اور لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود کہ جو چائنا ہے وہ اس کے اندر اکنامک ریولوشن بھی آ گئی، وہ US کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر بھی بن گیا اور ان کا اکنامک یعنی بیک گراؤنڈ بھی، بیک یارڈ بھی بن گیا. لیکن اس سارے اس کے بیچ میں انہوں نے تائیوان کو پھر بھی کبھی اجازت نہیں دی کہ وہ چائنا کے ساتھ دوستی کرے یا وہ چائنا کے ساتھ صلح صفائی کر لے اور واپس مرج ہو کر کے چائنا کے اندر چلا جائے. اس کو انہوں نے ہمیشہ اس کے اگینسٹ ایک چیز بنا کے رکھا، اس میں ان کی اپنا انفلوئنس جو ہے اتنا زیادہ پینیٹریٹ کیا، آج تک وہ پینیٹریٹ کیا ہوا ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ چائنا کے ساتھ حالانکہ ان کی بہت زیادہ ٹریڈ ان کی بزنسز بہت زیادہ چائنا کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان کی کلچرل ریلیشنز ہیں، ان کی لائک بہت سارا یعنی ان کا آپس میں دوستی ہے بہت معاملات میں. لیکن تائیوان جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہاں میں تو چائنا کا ہی حصہ ہوں نیچرلی اور میں اس کے ساتھ مل جاتا ہوں، ایسا وہ نہیں کرتے. اور یہاں تک کر کے اب بات آ گئی ہے کہ اب اس 72 سے 2023 آ گیا ہے، اور آپ سمجھو کہ یہ 50 سال کے بعد US اور اس کے الائز دوبارہ سے اس پوزیشن پہ آ کر کے کھڑے ہو گئے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں چائنا جو ہے وہ تائیوان پہ قبضہ کر رہا ہے، اس لیے ہم تائیوان کا ساتھ دیں گے اور ہم چائنا کے ساتھ اب ہم وار کرنے کے لیے تیار ہو گئے. سو دس از دا وے دس like history is so important and how it is connected to our present day and how it is going to affect our future. This is all something جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ.